وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کہنے، آدمی مسحور ہو جاتا ہے، ساری توجہ اسی جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو معاملہ تلاوت کا ہے، اور اگر یہ تلاوت سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آدمی کا ذہن کیسے ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کی زبان عربی ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دوران تلاوت کس طرح جو ہے وہ ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آواز بھرا جاتی ہے۔ لیکن ہم بھی تراویح جو ہے وہ پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ خواہش ضرور ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ نماز پڑھے تو اسے سمجھ میں آئے، قرآن پڑھے تو اسے سمجھ میں آئے، لیکن قرآن کی زبان عربی ہے اور ہماری زبان اردو۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے لیے علامتی طریقہ تدریس لائے ہیں، بہت آسان۔ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف اردو میں موجود ہیں، بس ان کا فہم حاصل کریں، اور چند ضمائر ہیں تعداد میں 6، اس کو جو ہے وہ سمجھیں اور ترجمہ کرتے چلے جائیں۔ آج میں آپ کو اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس، اس کا ایک سبق ہے جس میں ہم نے علامت نا اور علامت یا، یہ دو علامتیں ہیں، ایک ہی سبق میں ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم آج جو ہے وہ سمجھنا شروع کریں گے۔ تو اگر آپ کو لفظ کے آخر میں علامت نا نظر آ جائے اور وہ ہو سرخ رنگ کی تو سمجھ جائیں کہ یہ ماضی ہے۔ تو آپ نا کا ترجمہ جانتے ہیں کہ ہم یا ہمارا، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ نا جو ہے، نون الف نا، یہ دو شکلوں میں آتی ہے یہ علامت۔ کبھی یہ فاعل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کام کرنے کو والے کو ظاہر کرتی ہے کہ دخلنا، ہم داخل ہوئے، ماضی میں، چونکہ نا علامت آخر میں آ رہی ہے۔ اور کبھی یہی نا جو ہے، نون الف نا، یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور جب یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے تو یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، جیسے کتابنا، ہماری کتاب، ربنا، ہمارا رب۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آمنا۔ تھوڑا سا میں روک کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ آمن نا، نا علامت ہو گئی۔ آمن میں کیا ہے؟ ایمان ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لا چکے۔ اچھا، یہ ترجموں میں جو تھوڑا سا فرق محسوس کرتے ہیں نا آپ، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلام پاک میں جس جگہ یہ لفظ موجود ہے وہاں اس کا ترجمہ یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نزلنا، نازل ہونا، نزول جانتے ہیں اردو میں موجود ہے۔ پھر نا جو ہے، پھر علامت آ گئی، سرخ رنگ میں ہے، آخر میں ہے، تو پتہ چلا یہ زمانہ ماضی ہو گیا۔ تو نزلنا، ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اچھا، آہستہ آہستہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب لفظ پر تشدید آ جاتی ہے تو اس میں آہستہ آہستہ تکرار کا جو ہے فہم آ جاتا ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے وہ کچھ جو تبدیلیاں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سمجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر نزلنا کے ساتھ انزلنا آ گیا۔ یہ تھوڑے فرق ہیں، اگلے اسباق میں آپ سمجھیں گے کہ ان الفاظ کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو پس اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انزلنا، انزلنا میں اردو فہم نازل ہے، نا نے بتایا ہم، تو انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ پھر قلنا، بار بار پڑھ چکے ہیں ہم، قول، قائل، قوالی، اقوال زرعی، اور نا موجود ہے، ہم، تو قلنا، ہم نے فرمایا، ہم نے کہا۔ جب یہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو اللہ کا کہا ہوا فرمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا فرمان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم فرمانا یہاں ترجمہ کریں گے کہ قلنا، ہم نے فرمایا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر فرقنا، فرق اردو میں موجود ہے، متفرق، تفرقہ، فرق واریت، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہے۔ تو فرقنا، ہم نے متفرق کر دیا، الگ الگ کر دیا، پھاڑ دیا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں رفعنا، عرفہ،
عرفہ و اعلیٰ، رفعت، یہ سارے اردو میں موجود ہیں. اور نا کیا ہے؟ یہ علامت ہے. تو اس علامت کو جوڑ کے کیا ترجمہ بنے گا؟ ہم نے رفع کیا. پھر آپ دیکھیں وعدنا، وعدہ اردو میں موجود ہے. وعدہ خلافی ہم کہتے ہیں، وعدہ پورا کرنا کہتے ہیں، ہم وعدہ وفا کرنا کہتے ہیں. ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وعدہ کیا. علامت کیا ہے؟ نون الف نا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے ہے. علامت شروع میں آخر میں ہے؟ آخر میں ہے. جب آخر میں ہوگا تو ماضی ہوگا. تو وعدنا، ہم نے وعدہ کیا. کتنا آسان ہے کہ بس اردو ڈھونڈیں، علامت دیکھیں اور ترجمہ کرتے چلے جائیں. ابھی آپ دیکھ کر ترجمہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہوگا کہ جب آپ تلاوت سنیں گے تو بھی آپ کے کانوں میں جو آواز آئے گی، جو الفاظ آئیں گے، آپ کا ذہن بغیر ترجمہ کیے اس کا فہم حاصل کر لے گا. پھر آپ دیکھیں عفونا، معافی اردو میں موجود ہے، معاف کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ علامت کیا ہے؟ نا ہے. تو کس نے معاف کیا؟ ہم نے. تو عفونا، ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ علامت کیا ہے؟ آخر میں ہے. پھر اگلا لفظ ہے آتینا. یہ اردو میں موجود نہیں ہے. دینے کے معنوں میں آتا ہے، دیا کے معنوں میں آتا ہے. آخر میں علامت کیا ہے؟ نون الف نا ہے. تو آتینا، ہم نے دیا. پھر آگے دیکھتے ہیں زللنا، ذل الہی، سایہ کے معنوں میں آتا ہے. تو کیا ہوگا کہ ہم نے سایہ کیا. نون الف نا آخر میں آ رہا ہے. تو ذل جو ہے وہ اردو میں چونکہ موجود ہے تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. تو کیا ہوگا؟ ہم نے ذل کیا، یعنی ہم نے سایہ کیا. پھر اخذنا، دیکھیں اخذ موجود ہے اردو میں. اخذ، ماخوذ، مواخذہ، یہ سب اردو میں موجود ہے. نون الف نا کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے. تو اخذنا، ہم نے اخذ کیا. پھر بیننا، بین، بیان، تبیین، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں. اور نا جو ہے وہ علامت ہے. تو ہم بین کر چکے، واضح کر چکے. اس کا فہم جو ہے وہ یہ ہے. پھر اگلا لفظ ہے قفینا، یکے بعد دیگرے. یہ اردو میں موجود نہیں ہے اور علامت کیا ہے؟ نا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے یکے بعد دیگرے بھیجے، یعنی ایک کے بعد ایک انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے. تو یہ اس حوالے سے ہے. پھر آپ دیکھیے سمیعنا، بہت آسان ہے. سماعت، سمی، محفل سما اردو میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں. تو نون نے کیا بتایا؟ ہم. تو سمعنا، ہم نے سماعت کر لی، ہم نے سماعت کی. لیکن جہاں پر یہ لفظ ہے وہاں یہ ترجمہ جو ہے وہ کر لی مناسب ہے. اب دیکھیے عصینا. تو عصینا معصیت اردو میں موجود ہے. نا کیا ہے؟ علامت ہے. ملا دیں دونوں کو، ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم نے معصیت کی. گناہ کے معنوں میں آتا ہے، غلط کام کے معنوں میں آتا ہے، نافرمانی کے معنوں میں آتا ہے. پھر آپ دیکھیں اغرقنا، غرق اردو میں موجود ہے کہ وہ غرق ہو گیا. علامت کیا ہے؟ نا ہے. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ نا تھے جس میں علامت سرخ تھی. یہ سرخ علامت جو ہے یہ فاعل کو ظاہر کرتی ہے، یہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتی ہے کہ کس آدمی نے یا کس نے زمانہ ماضی میں کام کیا. اب اسی طرح ایک نا ہے، نون الف نا. یہ لفظ کے آخر میں آتی ہے لیکن یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے. کسی بھی اسم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جڑاؤ ہوتا ہے، اور یہ فعل کے ساتھ بھی آتی ہے، حرف کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں پہلا لفظ ہے ربنا، ہمارا رب. یہ پڑھ چکے، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. پھر اگلا لفظ دیکھیں آیاتنا. آیت اردو میں موجود ہے کہ فلاں آیت، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آیات ہوتی ہیں. تو نون کیا ہے؟ نون الف نا سبز ہے، یہ تعلق کو ظاہر کرے گا. تو کیا ہوگا؟ آیاتنا، ہماری آیات. قلوبنا، قلب اردو میں موجود ہے. انقلاب، قلب، مقلب، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں. علامت کیا ہے؟ نا ہے. نا کون سی ہے؟ تعلق والی نا ہے، سبز رنگ میں ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے قلوب. پھر آپ دیکھیں کہ ذریتنا، ذریت، ذرہ، ہم نسل کو کہتے ہیں ذریت. تو نا کی علامت کیا ہے؟ تعلق کو ظاہر کرتی ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ ذریتنا،
ہماری ذریت، مناسکنا ہم کہتے ہیں نا مناسک حج ادا کیے، یہ اردو میں موجود ہے۔ جو لفظ اردو میں موجود ہوگا اور قرآن پاک میں موجود ہوگا تو اسے کہیں گے ہم مشترک مفہومی لفظ، اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ تو مناسکنا کس کے مناسک؟ ہمارے مناسک۔ پھر اعمالنا بہت آسان ہے، اعمال اردو کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں استعمال اسی سے نکلا ہے، عامل عمل کرنے والا، تو اعمالنا ہمارے اعمال۔ پھر عبدنا، عبد موجود ہے اردو میں، موجود ہے، عبدیت موجود ہے، عباد موجود ہے، اور آخر میں کیا رہا ہے؟ نا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے عبد۔ اچھا ایک بات پھر سمجھ لیں کہ اردو کے اندر ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ، اور وہ اپنے گھر جائے گا۔ تو یہ اپنے جو ہے وہ ہر لفظ کے ساتھ جو ہے نا اس قسم کے الفاظ کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ عبدنا کا کیا مطلب ہوگا؟ عبدنا کا ترجمہ ہوگا ہم اپنے عبد، لیکن بعض اوقات ترجمے میں جو ہے وہ ہم نہیں لا پاتے تو صرف ہم اپنے لے آتے ہیں۔ تو یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ عبدنا اپنے عبد، یعنی ہمارے اپنے عبد۔ پھر آپ دیکھیں کہ نا کے بعد جو ہے وہ ایک اور علامت ہے یا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یا علامت جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ یا علامت لفظ کے شروع میں نظر آئے تو یہ کسی فاعل کو ظاہر کرے گی، کام کرنے والے کا اظہار ہوگا۔ مثال کے طور پہ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ینظرو وہ نظر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو، اور پڑھا بھی آپ نے، اس کا پورا سبق پڑھا ہے آپ نے۔ لیکن اگر یا جو ہے وہ لفظ کے آخر میں نظر آئے اور اس کا رنگ سبز ہو تو اب یہ فاعل نہیں ہے، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، یہ تعلق ہے۔ اور تعلق کس سے ہے؟ مجھ سے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 4 علامات ہیں جو آخر میں آتی ہیں سبز کی۔ سب سے پہلی ہے نا، مثال کے طور پہ کتاب کو لیتے ہم تو کتاب و نا ہماری کتاب۔ دوسری علامت ہے ہا، کتاب و ہو اس کی کتاب۔ پھر علامت کاف ہے تو کتاب و کا تیری کتاب، اور یا علامت ہے تو کتابی میری کتاب۔ پس لفظ کے آخر میں اگر آپ کو سبز رنگ کی یا نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کا ترجمہ ہوگا میری۔ اچھا یہ جو ہم رنگ بتا رہے ہیں، سبز رنگ یا سرخ رنگ، یہ صرف سکھانے کے لیے ہے۔ جب آپ اس سے سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ بغیر ان علامات کے ہی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو ہدایہ میری ہدایت، ٹھیک۔ نعمتی اردو میں موجود ہے نعمت، انعام، منعم موجود ہے۔ علامت کیا ہے؟ یا ہے۔ یا کون سے والی ہے؟ تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو نعمتی میری نعمت۔ عہدی اردو میں موجود ہے، معاہدہ، عہد ہم کہتے ہیں نا، ایفائے عہد موجود ہے۔ علامت کون سی ہوگی؟ یا۔ تو عہدی میرے عہد۔ آیاتی آیات، آیت کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آیات، جمع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آیاتی میری آیات۔ ذریتی ہم نے پڑھا نا کہ ذریتنا، کہ ذریت نسل کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں۔ پھر علامت کیا ہے؟ یا ہے۔ تو ذریتی کس کی ذریت؟ میری ذریت۔ پھر آپ دیکھیے کہ بیتی ہم کہتے ہیں اہل بیت، ہم کہتے ہیں بیت اللہ، گھر کو کہتے ہیں، اور آخر میں کیا ہو گیا؟ یا آ گیا۔ تو بیتی میرا بیت۔ اچھا اب ایک اور چیز چھوٹی سی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر رب ہے تو اس کے اوپر میں اگر پیش لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا ربو۔ زبر لگا دوں تو جو ہو جائے گا ربا۔ زیر لگا دوں تو ہو جائے گا ربی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ زیر جو ہے اصل میں یہ یا کی قائم مقام ہے۔ دیکھیں میں اگر رب کے آگے یا لگا دوں تو ہوگا ربی، اور زیر لگا دوں تب بھی ربی پڑھا جائے گا۔ میں رب پر پیش لگا دوں تو ربو ہو جائے گا، اور میں رے بے واو لگا دوں تب بھی ربو ہو جائے گا۔ اسی طرح میں ربا کر دوں، زبر لگا دوں تو ربا پڑھا جائے گا، اور الف لگا دوں تو وہ بھی ربا پڑھا جائے گا۔ تو یعنی زیر جو ہے وہ یا کی قائم مقام ہو گئی، پیش جو ہے وہ واو کا قائم مقام ہو گیا، اور الف جو ہے وہ زبر کا قائم مقام ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی گفتگو ہے جس کے بعد آپ کو یہ سبق سمجھ آئے گا۔ بعض اوقات آپ کو آخر میں علامت یا نظر نہیں آئے گی،
لیکن لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر نظر آئے گی. جیسے دیکھیں اب ربی، تو اب آپ دیکھیے کہ ربی کے نیچے زیر ہے اور آخر میں یا نظر نہیں آ رہی، تو اس کا ترجمہ بھی ہوگا میرے رب، کیونکہ یہاں جو زیر ہے وہ یا کی قائم مقام ہے. پھر آپ دیکھیں دعا، دعا جو ہے وہ اس کے آخر میں یا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ زیر ہے. تو یہ زیر جو ہے یہ یا کی قائم مقام ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ دعائی میری دعا. تو الحمدللہ ہم نے آج 2 علامات پڑھیں. نون الف نا سرخ رنگ میں تو یہ جو ہے وہ فاعل کو ظاہر کرتی ہے، سبز رنگ میں ہوگی تو یہ تعلق کو ظاہر کرے گی، اور یا جو ہے جب آخر میں آئے گا تو یہ بھی تعلق کو ظاہر کرے گی، یعنی میری کتاب، میرا قلم، اس فہم میں آتا ہے. تو الحمدللہ ہم سمجھ رہے ہیں، علامات جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ اب قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے ہر لفظ میں کم و بیش اردو نظر آئے گی. آپ علامات سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ترجمہ کرنا بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے کورسز ہیں، ایک کورس ہمارا 2 مہینے کا ہے، ابتدائی ہے، اس میں یہی ویڈیوز انہی کتابوں کے ذریعے سے ہم پڑھاتے ہیں. پھر ہمارا ایڈوانس کورس ہے، اس میں ہم پارہ الف لام میم اس کے ذریعے سے پورے قرآن کا ابتدائی ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. ایک کورس ہمارا جو ہے ٹیچر ٹریننگ کا ہے، جس میں ہم اساتذہ بناتے ہیں، یعنی جو قرآن سیکھ چکے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اب وہ دوسروں کو جو ہے قرآن سکھائیں، اس کا ترجمہ کرنا سکھائیں. اور ایک تحقیق کا کورس ہے کہ جب ہمارے طلبہ پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں جو ہے وہ قرآن میں تحقیق کرنا سکھاتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ کورس اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ طریقہ تدریس آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو پھر آپ اسے اپنے تک محدود نہ کریں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کیوں کریں؟ اس لیے کہ پھر اس کے بعد ہمارا اور آپ کا تعلق پکا ہو جائے گا. ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے، جو بھی سبق ڈالیں گے، وہ آپ کو مل جائے گا. اور پھر اس کو یہیں تک نہ رہنے دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست یاروں کو اس تک پہنچائیں. ان ویڈیوز کو شیئر کریں، اسے لائک کریں. اسی طرح چراغ سے چراغ جلے گا. اسی طرح امت قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھے گی، قرآن کو سمجھے گی، تبھی فرقے واریت دور ہوگی، تبھی جو ہے زوال جو ہے وہ ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.